السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سے جنات کے متعلق شکایت کی کہ انہوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرا جوتا لے جاؤ، آپ کے جوتے کی برکت سے وہ جن چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کامل حضرات کا ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ حضرت سید آدم بانوری رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت، میری بچی کے اوپر ایک جن مسلط ہے، خاوند اندر جاتا ہے، وہ جن اس کو بہر دھکے دے کر نکال دیتا ہے، لہذا کوئی تعویذ دے دیجئے۔ فرمایا بچی کے کان میں صرف اتنا کہہ دیں کہ آدم بنوری کا حکم ہے، فوراً نکل جاؤ۔ جب والد نے یہ الفاظ بچی کے کان میں کہے تو پھر وہ جن کبھی نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جن کا ایک ایک جملہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک بات میں تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ دوستو، اسی طرح حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے بھائی اور بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی سے بحر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جاؤ۔ جب حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بھی بیٹھا ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹایا ہوا ہے، ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت یعنی اپنی اصلیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لیا جا سکتا۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب کے سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا تھا۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجن پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی نے سنائی، اور اس جن کا نام شاہ ہوروش رحمت رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی جن کو جنوں نے پکڑا تھا، ان کا واقعہ دراصل میں یہ تھا کہ حضرت آپ نے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ رحمت اللہ تعالی نے مار دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں، جیسا کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اور لوگوں نے کہا یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ سواد بن قارب ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم زمانہ جہلیت میں کہانت کا کام کرتے تھے؟ اس پر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، اے امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ سبحان اللہ، ہم تو جہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جن نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تفصیلاً واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا، اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات غور سے سن۔ اگر تیرے اندر عقل ہے تو تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم سفر کر کے اس بستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہے، اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی ساری بات بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینہ منورہ آیا
تو وہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا میری درخواست بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا کہ تمہارے پاس ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جو قبیلہ لوئی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں۔ اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے ان اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سفارشی سواد بن قارب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سب کے چہروں سے خوشی عیا ہونے لگی۔ یہ قصہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹ گیا اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا، اور اس جن کی جگہ اللہ کی کتاب نعم البدل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم ایک دن قریش کے ایک قبیلہ آل ذریح میں تھے، انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کیا، قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اتنے میں ہم سب نے بچڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اے آل ذریح یہ کامیابی والا کام ہے۔ ایک اور پکارنے والا فصیح زبان میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تو تھے جنات کے واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ چلاکی کے بارے میں بھی سنتے جائیں، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہا کریں۔ دوستو شیخ ابو الوفا بن عقیل کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتلایا کہ ایک عورت شام کے وقت ایک نوجوان کنوارے کپڑا فروش کی دکان کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جب دکان بند کرنے لگا تو اسے وہ عورت نظر آ گئی۔ دکاندار نے پوچھا اللہ کی بندی شام کے وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو، کیا پریشانی ہے؟ عورت کہنے لگی میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کوئی رہائش نہیں۔ دکاندار نے کہا تم میرے ساتھ گھر چل سکتی ہو جہاں تمہیں آج کی رات گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ دکاندار اس عورت کو لے کر اپنے گھر گیا، بات چیت ہوئی اور نوجوان نے خود ہی پیشکش کر دی کہ کیوں نہ میں تم سے شادی کر لوں۔ عورت نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ گواہوں کو بلایا گیا، امام مسجد صاحب تشریف لائے، انہوں نے نکاح پڑھا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔
شادی کے 3 دن گزرے تھے کہ چوتھے دن دکاندار کے گھر ایک آدمی چند عورتوں کو لے کر آیا۔ دکاندار نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ آنے والوں نے بتایا، ہم سب اس لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے چاچا زاد بہن بھائی ہیں۔ جب ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے ہماری رشتہ دار لڑکی کی زندگی کو سہارا دیا ہے اور اس کو اپنا شریک حیات بنا لیا ہے تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ کی شرافت اور اعلیٰ کردار سے ہم بہت متاثر ہوئے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک شادی ہے جس میں آپ کی بیوی کی شرکت ناگزیر ہے، اس لیے ہم اسے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تو مہربانی ہوگی۔ دکاندار ان کی باتیں سن کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے ان کی خواہش سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا، ان کو واپس کر دو، مجھے ان کے ہمراہ ہرگز نہ بھیجنا۔ ان کے سامنے یہ کہہ کر قسم کھا لو کہ اگر میری بیوی 1 ماہ سے پہلے میرے گھر سے نکلی تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے تو تمہارے خلاف ورغلائیں گے، چونکہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر تم سے شادی کر لی ہے اور ان کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ نامعلوم انہیں ہمارا پتہ کس نے بتا دیا۔ بیوی کی بات سن کر دکاندار گھر سے باہر نکلا اور مہمانوں کے سامنے بیوی کے مشورے کے مطابق طلاق کی قسم بھی کھا لی کہ اگر یہ 1 ماہ سے پہلے گھر سے نکلی تو اس کو 3 طلاقیں۔ مہمان لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ نوجوان حسب معمول اپنی دکان پر چلا گیا، مگر اس کا ذہن اور خیال مسلسل اپنی بیوی کی طرف تھا۔ اس کا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر اس کی بیوی اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر سے کچھ لیے بغیر اپنے گھر چلی گئی۔ جب دکاندار گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر میں موجود نہیں ہے۔ جب وہ ڈھونڈنے لگا تو کسی نے اسے بتایا کہ عورت آپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ شیخ ابو الوفا کہتے ہیں کہ شاید اس عورت نے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر یہ ڈرامہ کیا تھا جس نے اسے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں اور لوگوں کے حیلوں اور بہانوں کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس چینل پر الحمدللہ روز مرہ تقریباً اسلامی واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔